میں قرآن سے پیش کرتا ہوں. قرآن مجید برہان رشید کی سورہ انبیاء آیت نمبر 36 ہے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. میرے محبوب جب تجھے کافر دیکھتے ہیں تو وہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. کیا چیز ہے جس کو مذاق کہا گیا؟ وہ آگے آیت میں ذکر ہے. وہ ہے اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ. یہ ہے وہ، آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ ہے وہ جو تمہارے بتوں کو برا کہتے ہیں. یہ ہے وہ جو تمہارے بتوں کو برا کہتے ہیں. میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک ہے وہ بات جو ہمارے نبی علیہ السلام کا منصب نہ ہو، وہ سرکار کی طرف منسوب کی جائے. ایک ہے سرکار کی کسی صفت کا انکار کر کے تنقید کی جائے. اب یہ وصف تو میرے نبی علیہ السلام میں موجود ہے. کیا کہ آپ بتوں کی خبر لیتے ہیں، بتوں پہ تنقید کرتے ہیں، بتوں پہ تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں، بتوں کو برا کہتے ہیں. یہ وصف آپ کا موجود ہے، لیکن صرف بیان مذاق کے انداز میں کیا جا رہا ہے. صرف انداز جو ہے وہ غلط ہے، ورنہ تو یہ سرکار کی شان ہے کہ آپ بتوں کی مذمت کرتے ہیں. اور یہ توحید کا آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ رب کی شان بیان کرتے ہیں، بتوں کو برا کہتے ہیں. اب کافروں نے بھی یہی کہا کہ یہ وہ انسان ہے جو بتوں کو برا کہتے ہیں، لیکن رب نے کیا کہا؟ یہ مذاق اڑا رہے ہیں. کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ. یہ ہے وہ جو تمہارے بتوں کو برا کہتے ہیں. اب ایک بات وصف ہے میرے نبی علیہ السلام کا، حق ہے، حقیقت ہے، مگر بیان کا انداز جو ہے وہ مذاق والا ہے، وہ توہین والا ہے. میرے رب نے فیصلہ کر دیا. ان کی شان یہ ہے کہ اس بات کا بھی میں نوٹس لے رہا ہوں کہ یہ کفار جو اس انداز میں میرے نبی علیہ السلام کا وصف بیان کرتے ہیں تضحیک آمیز لہجے میں، اللہ کہتا ہے یہ عرش کا فیصلہ ہے کہ وہ اس انداز میں بھی میرے نبی کی گستاخی کر رہے ہیں. کہاں وہ جرم؟ کوئی گالی بکے، کوئی بکواس کرے، کوئی ہلکا لفظ بولے، وہ تو سرکار کی ذات میں ہے ہی نہیں جو کوئی توہین کرنے والا کرتا ہے. یہاں جو بیان ہوا وہ ذات میں ہے، مگر شریعت نے کہا لہجہ غلط ہے، انداز غلط ہے، طریقہ غلط ہے. اگرچہ حق ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام بتوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں، لیکن بیان کرنے والے کہتے ہیں اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ. یہ ہے وہ. اس طرح ہلکا زہر کرنے کے لیے یہ ہے وہ جو. تو انداز پر بھی قرآن نے پابندی لگائی کہ الفاظ تو الفاظ رہ گئے، اگر انداز میں بھی کسی طرح کا سفلا پن ہوگا تو رب کا عرش اس کے گستاخ ہونے کا بھی فیصلہ کر رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی اتنا بڑا پہاڑ گرے گا تو پھر اس کو گستاخی کہا جائے گا. کہتے ہیں کہ مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ ایسا کرے. تو سوچ نہیں سکتا مسلمان، اس کی زبان پر پہرا لگانے کی ضرورت ہے. اس نے بولنا ہے تو کیسے بولنا ہے. یہاں پر صرف انداز پر جو بات کی وہ سچی بات ہے، مگر انداز جھوٹا ہے تو خالق کائنات نے مقام نبوت کا اظہار کر دیا. فرمایا تم نے جس نے بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنی ہے، اس نے جو مضمون ہے وہ بھی سچا بیان کرنا ہے، اور انداز بھی وہ رکھنا ہے جو عزت والا انداز ہوتا ہے. یہاں اس چیز پر قرآن مجید برہان رشید میں سب سے بڑا فرض جو بندے پر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر مقدم فرض، وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر. ایک فرض وہ ہے جو زندگی میں ایک بار ہے، ایک فرض وہ ہے جو سال میں ایک بار ہے، وہ مہینہ رمضان کا. پہلے حج ہے زندگی میں. ایک فرض وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے سے سال کے بعد وہ فرض ادا ہو جاتا ہے. 5 وقت نماز پڑھیں تو دن میں 5 مرتبہ وہ فرض ادا ہوتا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، ناموس رسالت پہ پہرا دینے والا فرض وہ فرض ہے جو نہ سال میں ایک بار، نہ زندگی میں ایک بار، نہ دن میں 5 بار. یہ وہ فرض ہے جو مومن پر ہر سیکنڈ میں فرض ہے. اور وہ فرض ادا تب ہوگا جب ہر سیکنڈ میں عزت پہ پہرا دے گا. خود تو توہین سے بچے گئی،
لیکن کسی کو توہین نہیں کرنے دے گا تو پھر پتا چلے گا کہ یہ فرض ادا کر رہا ہے اور اپنی زندگی میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کا جو حکم ہے اس پہ عمل کرتا نظر آ رہا ہے. اس واسطے جب ایسا کوئی جرم کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا لفظ بولتا ہے جس سے گستاخی کی بو آ رہی ہے، اس کے لحاظ سے قرآن مجید نے کتنے سخت احکام کو نازل کیا. سخت بمانا اس انداز کے کہ جس چیز کا وہ حقدار ہے وہ مجرم، اس کی وہی سزا قرآن نے بیان کی ہے. اب کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا، نہ ہم قرآن بدل سکتے ہیں، نہ کسی میں طاقت ہے اور نہ ہی اس پر کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ کے فرمان کے مطابق اس بدبخت کو جس نے توہین کی ہے وہی اس کی سزا ہے جو امت شروع سے لے کر آج تک وہ سزا دے کر مجرموں کو اپنا فرض ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 33، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، سوائے اس کے نہیں کہ جزا ان لوگوں کی جو رب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. کیا جزا ہے؟ این یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے، چن چن کے ٹکڑے کیا جائے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ این یقتلوا، قرآن میں این یقتلوا، یہ عربی کی بلاغت ہے کہ جو لفظ بولنے میں سخت ہوتا ہے اس کا معنی بھی اسی طرح شدت کا اظہار کرتا ہے. یقتلوا بھی بڑی بات ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، مگر قرآن کہتا ہے این یقتلوا، شدت سے ٹکڑے ٹکڑے ان کے کیے جائیں. جرم کیا تھا؟ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جنگ شروع کر دی ہے. وہ ہے کیا؟ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. آج دیکھو جس نے ایک مومن کو بلا وجہ قتل کیا اس کا کوئی جرم نہیں تھا، تو اس نے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے غلطی کی جس نے مومن کو قتل کیا. لیکن جس وقت غلطی ہوتی ہے کسی کی اور پھر اس کو قتل کیا جاتا ہے، یہ انسان جس نے کسی مجرم کو ٹھکانے لگایا اور بالخصوص ناموس رسالت کے مجرم کو، اس کردار کو فساد فی الارض نہیں کہا جائے گا. میں آج ان قلم کے سوداگروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے گمراہ فتوے نیٹ پر دینے بند کر دیے جائیں. فساد، حق کو کہنا یہ شروع سے منافقوں کا طریقہ تھا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے. تو جو فساد کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، قتل و قتال میں یہ چھوٹے درجے کا فساد ہے. سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ جو شخص زمین پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دیتا ہے، توہین کرتا ہے، جو میں تعریف پہلے بتا رہا ہوں کہ توہین کہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ سب سے بڑا مفسد ہے، سب سے بڑا فسادی ہے، سب سے بڑا باغی ہے. تم تجربہ کر کے دیکھ لو، رب کعبہ کی قسم ہے، تم میں سے کسی کے باپ کو کوئی قتل کر دے، بیٹے کو قتل کر دے، بھائی کو قتل کر دے، دل کو وہ آگ نہیں لگے گی جو آگ اگر تمہارے سامنے کوئی نبی علیہ السلام کی توہین کرے تو لگ جائے گی. سینکڑوں مسلمان شہید ہو جائے، امت مسلمہ کو اتنا غصہ نہیں آئے گا جتنا غصہ ایک گالی پر آ جائے گا جو مقام محبت کو دی جائے. اس واسطے لوگوں کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے. فساد فی الارض کا پہلا فرد وہ ہے کہ جس نے توہین رسالت کی ہے. اس سے بڑا اور کوئی فساد فی الارض نہیں ہے. اس بنیاد پر توہین رسالت کا جو مجرم ہے اس کو مارے تو پھر زمین پہ امن قائم ہوتا ہے، اگر وہ رہے تو پھر زمین میں فساد ہوتا ہے. اور قرآن کا فیصلہ کیا ہے کہ جو یسعون فی الارض فسادا، جو ایسا جرم کر رہے ہیں، این یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے. شدت کے ساتھ یہ حکم قرآن مجید برہان رشید میں دیا گیا. اب کسی فلاسفر سکالر کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس کا انکار کر سکے. اور یہ فرشی قانون نہیں، یہ عرشی قانون ہے. یہ زمینی فیصلہ نہیں، یہ آسمانی فیصلہ ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ حکم دیا کہ جب یہ جرم پایا گیا سزا یہ ہے. رب چاہے تو کسی حکومت سے دلوائے، چاہے تو کسی بندے سے دلوائے، چاہے تو کسی حیوان کو ہی اس پر اللہ مسلط فرما دے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے سورہ احزاب آیت نمبر 60، 61 اور 62 میں،
لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اگر باز نہ آئے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور مدینہ شریف میں جھوٹ بولنے والے، لنغرینک بہم، محبوب ہم تمہیں ان پر شہ دیں گے۔ اب مرجفون عام جھوٹ نہیں، یہ خاص توہین والا دھندا جو ہے۔ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ تمہارے قریب مدینہ شریف میں نہیں رہیں گے مگر تھوڑا۔ ملعونین، یہ ملعون لوگ ہیں۔ کس کس کو قرآن نے ملعون کہا؟ ملعون جن پر بطور خاص اللہ کی لعنت معین طور پر کی گئی، اس میں یہ توہین رسالت کے مجرمین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں پائے جائیں پکڑے جائیں۔ کیا ہو؟ قتلوا، یہاں بھی قتلوا نہیں کہا کہ وہ قتل کیے جائیں، بلکہ قتلوا، چن چن کے مارا جائے، گن گن کے مارا جائے، ان کے ٹکڑے کیے جائیں۔ اور پھر تاکید کے طور پر تقتیلا، مصدر مفعول مطلق جو تاکید کے لیے ہوتا ہے وہ بھی رب ذوالجلال نے استعمال کیا، اور اس چیز کو خالق کائنات جل جلالہ نے واضح فرما دیا کہ جب کوئی شخص ایسا جرم کرتا ہے، اس جرم کے بعد رب کا غدار بنا، اب اس کے لیے کسی طرح کوئی معافی اور اس کا کوئی احتمال موجود نہیں ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کا قرآن واضح طور پر ان کا ہی حکم بیان کر رہا ہے۔ بطور خاص ذمی حضرات، جو پہلے مسلمان نہیں تھا اور کافر تھا، اس نے جب ایسا کام کیا، اس کے لحاظ سے بھی اگرچہ پہلی آیات میں بھی بعض حکم موجود ہے، لیکن یہ سورہ توبہ کے اندر جو خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، اس کو بھی بطور خاص ذہن میں رکھا جائے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ یہاں پر رب ذوالجلال کہا جب تک وہ جزیہ نہ دے ان کے ساتھ قتال ہے، اور جس وقت جزیہ دیں گے تو صورتحال کیا ہوگی؟ وہم صاغرون، اس حالت میں کہ وہ ذلیل ہوں گے۔ اب جو ہم صاغرون کا لفظ ہے